بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو یار یہ ہمارے آج کا ISL 201 کا پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. تمام سوال کے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سولوشن بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو کہیں اور ڈھونڈنے کی نوبت نہ آئے, آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو, آپ ڈائریکٹ یہاں سے دیکھ کے اپنے پیپر کی تیاری بھی کر لیں. کائنڈلی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ویڈیو کو اسکرول ڈاؤن کر نیچے کر کے لال بٹن اس کو دبا دیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے, آپ سے ریکویسٹ ہے. اور پلیز جو بیل آئکن ہے اس کو دبا دو, اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے. بیل آئکن پریس کریں گے اگر میں کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں. تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے. تو چلو سمپل اپنی پیپر دیکھیں گے ہمارے پیپر میں آج کیا کیا آیا ہے اور آپ کو میرے ساتھ سولوشن بھی پرووائڈ کرتا ہوں. سمپلی جو آپ کا جو پیپر تھا اس کے جو MCQs تھے وہ 40 MCQs تھے. تو میکسیمم جو MCQs تھے وہ پاس پیپر سے کافی لگ کے آئے تھے اور کچھ کانسیپچول بیس بھی تھے. تو سمپلی کچھ تھے کہ آیت ٹائپ پوچھی ہوئی تھی, کچھ تو کوشچنس اس میں آیا. تو ویسے MCQs میں ایک بھی آیت نہیں آئی لیکن کچھ پروفٹ سے ریلیٹڈ, ان کے صحابہ سے ریلیٹڈ اس طرح کے MCQs وغیرہ تھے. تو کائنڈلی اس کو آپ پاس پیپر ضرور چیک آؤٹ کر لیجیے گا اور اپنے جو ہینڈ آؤٹس ان کو بھی ایک بار ضرور آؤٹ کر لیجیے گا. تو اب سمپلی بڑھتے اپنے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. 2 ورڈس آئی تھی, بہت سارے اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی, بہت سارے اسٹوڈنٹ کو کسی کو یاد نہیں تھا. میں نے کافی اسٹوڈنٹ سے کنسرن کرنے کے بعد مجھے کچھ یہ 2 آیت پتہ چلی, تو میں یہاں مینشن کر رہا ہوں ان آیتوں کو, ورنہ اور بھی بہت ساری آیت تھی. حتیٰ کہ یہ والی آیت جو فرسٹ ون والی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها, یہ میکسیمم جو 3 اسٹوڈنٹ نے بتایا ان کے پاس سیم یہ آیت آ چکی ہے. تو کائنڈلی اس کو میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا, یہ کے بعد آیت لکھی ہے تو نیچے اس کے میں ٹرانسلیشن لکھی ہے. او مین کائنڈ فیئر یور لارڈ who created you from a single soul and from it created its spouse. سیکنڈ جو آیت ہے وہ کیا ہے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, اینڈ ڈو ناٹ لیٹ دا انیمیٹی آف اینی ون ٹیمپٹ یو ناٹ ٹو ڈو جسٹس. تو یہ ہوگی ہماری ٹرانسلیشنس. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کویشچن ہے جو آیا تھا وہ تھا ایکسپلین دا رائٹس آف پیرنٹس ٹوورڈ دیئر چلڈرن. یہ تھا کہ رائٹس جو ہے پیرنٹس کے جو ہے کیا حقوق ہیں بچوں کی طرف, بچوں کے لیے کیا حقوق بنائے اللہ تعالیٰ نے حقوق بنائے کہ پیرنٹس کو ان کو پورا کرنا ہے بچوں کے لیے. تو نیچے نے مینشن کیا, دا رائٹس آف پیرنٹس ٹوورڈ دیئر چلڈرن ان اسلام انکلوڈ دا فالوئنگ. ہم نے کہا جو رائٹس ہے پیرنٹس کے بچوں کی طرف وہ یہ ہیں, ہم نے مینشن کیے. میں سب کو پہلے ہائی لائٹ کر لیتا ہوں پوائنٹس کو. پہلا جو ہے وہ رائٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ اینڈ اوبیڈ, رائٹ ٹو بی لوڈ اینڈ کیئر فار. تھرڈ ہے رائٹ ٹو بی پرووائڈیڈ فار. 4 ہے right to be consulted and listened to. 5th ہے right to be prayed for. اب فرسٹ ون ہے right to be respected and obeyed. اس میں نے کہا children are commanded to respect and obey their parents in matters that are not against the teaching of Islam. Disobedience to parents is considered a major sin in Islam. Second right to be loved and cared for. Children are encouraged to show love and kindness toward their parents and to take care of them in their old age. Right to be provided for. Parents have the right to be provided for by their children, particularly in their old age when they may not be able to work and earn a living. Fourth one है right to be consulted and listened to. Children are advised to consult with their parents on important matters and to listen to their advice and guidance. Fifth جو ہے وہ ہے right to be prayed for. Children are encouraged to pray for their parents' well-being and to ask Allah to bless them and forgive their sins. یہ ہوگا یہاں تک ہمارے کوشچن کا آنسر کمپلیٹ. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن میں ہمارے پاس کیا ہے, کہہ رہے ہیں سیئنگ اباؤٹ ڈس اوبئنگ دا پیرنٹس ان دا لائٹ آف احادیث. کہہ رہے کیا ہے سیئنگ ہے, کیا حدیث کے پیرنٹس کا اگر آپ ڈس اوبے کرتے ہیں, پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے بارے میں حدیث میں کیا مینشن ہے اس سے ریلیٹڈ. کوئی بھی ہم نے یہاں پر 5 سیئنگس بتائے ہیں حدیث میں ڈس اوبئنگ پیرنٹس کے مطابق جو ہے اسلام ہے. ہیئر آر سم سیئنگس اباؤٹ ڈس اوبئنگ پیرنٹس ان اسلام. اسلام میں جو مینشنس ہیں
جو لوگ اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے ریلیٹڈ احادیث ہیں. فرسٹ ون یہ ہے اللہ پلیجر از ان دا پلیجر آف دا پیرنٹس اینڈ Allah's anger is the anger of the parents. ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب آپ جس طرح آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا پیرنٹس کو خوش کرنے کے برابر ہے. پیرنٹس کو خوش کرنا، جس طرح آپ پیرنٹس کو کی باتیں مانتے ہیں، پیرنٹس آپ سے خوش رہتے ہیں، تو اسی مراد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اینگر از دا اینگر آف دا پیرنٹس. اس طرح اگر آپ کے پیرنٹس آپ سے ناراض ہیں، غصہ ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ پھر غصہ ہوتا ہے. یہ ترمذی میں آیا ہے حدیث ہے. سیکنڈ حدیث میں آیا دیر از نو اوبیڈینس آن دا کریشن آف ڈس اوبیڈینس ٹو دا کریٹر. ایک جس میں کوئی اوبیڈینس نہیں ہے کہ کریشن جو ہے ڈس اوبیڈینس کرے کریٹر کی. اب اس میں کیا، اس میں اللہ تعالیٰ اور ماں باپ پیرنٹ جو ان دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پہنایا ہے، آپ اس کی نافرمانی کریں، یہ بالکل بہت غلط ہے. ڈس اوبیڈینس جو ہے بہت غلط ہے. احمدی میں آیا ہے حدیث میں. پھر ہماری جو تھرڈ ون جو ہے وہ ہے ہی نوز لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر شو لو ٹو ہز ریلیٹیوز اینڈ پیرنٹ. اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے پیرنٹ سے بھی سیم ریلیٹیو سے محبت اور پیار کرنی چاہیے. بخاری میں آیا، یہ بخاری میں احادیث آئی ہے. فورتھ ون ہے پیراڈائز لائز ایٹ دا فیٹ آف یور مدر. تب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ماں باپ کی پیر تلو جنت ہے. یہ ابن ماجہ میں آیا ہے احادیث ہے. ففتھ ون ہے the one who disobeys his parents will not enter paradise. حتیٰ کہ بخاری حدیث میں اللہ مینشن کیا گیا ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ ہوگی ہمارے کوشچن کا آنسر کمپلیٹ. ہم نے احادیث پیرنٹس کو ڈس اوبے کرنے کی جو بنتی ہیں احادیث کا کام نے بقاعدہ آگے حوالہ بھی دیا، کون سی اس میں احادیث کون سی بک میں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، وہ ہم نے دے دیا. اب بڑھتے اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن ہمارا کیا ہے کہ ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم سینگ اباؤٹ فارگیونیس. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ درود بھیج دیجیے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فارگیونیس کے بارے میں کیا بولا ہے، مطلب معاف کرنے کے بارے میں کیا بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. احادیث کی روشنی میں ہم نے بیان کرنا ہے. The Prophet Muhammad peace upon him emphasizes the importance of forgiveness in Islam and encourages his followers to forgive others even when they have been wrong. Here are some of his sayings about forgiveness. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بہت ہی ایمفیسائز کیا، بہت ہی امپورٹنٹ کہا ہے کہ اسلام کو اس چیز کو بہت ہی زیادہ پوائنٹڈ کیا ہے کہ جو فالوورس ہیں اپنے ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ رونگ بھی ہو تو آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے. Here are some of saying of کچھ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارگیونیس سے ریلیٹڈ جو باتیں کہتی ہیں احادیث ہیں وہ یہاں پر مینشن ہے. نمبر 1 پہ ہم نے کہا ہے کہ بی مرسیفل ٹو ادرس اینڈ یو ول ریسیو مرسی. forgive others and Allah will forgive you. احمد حدیث میں آیا ہے کہ آپ مرسیفل اور آپ دوسروں کے ساتھ یعنی کہ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، مرسیفل رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پھر اچھی طریقے سے مرسی آپ پہ نازل فرمائیں گے. دوسرا ہے forgive others and Allah will forgive you. دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پھر بعد میں معاف کرے گا. The best way to take second حدیث ہے the best way to take revenge on those who have wronged you is to forgive them. ابن ماجہ میں آیا ہے کہ بیسٹ سب سے اچھا طریقہ جو ہے کسی سے بدلہ لینے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس چیز کے لیے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ خود ہی اس چیز کو دیکھ لیں گے. نمبر 3 ہے the strong person is not the one who overcomes other by strength but the one who control himself while in anger. بخاری میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینگس ہیں وہ ہے کہ جو سب سے اسٹرانگ پرسن، سب سے مضبوط طاقتور بندہ وہ نہیں ہے جو اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو میں نے نیچے دکھایا اس کو مار کٹائی کرے یا جو بھی ہے، یعنی کہ اس کو نیچے دکھانے کے لیے اپنی طاقت چاہے وہ جسم کے معاملے میں ہو یا ویلتھ کے معاملے میں ہو یا پاور جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہو، کہ وہ دوسرے کو اپنے سے کم تر کو نیچے دکھایا، اس کو تنگ کرے، یہ کرے. بلکہ تم میں سے بہتر وہ ہے but the one who control himself والے نہیں گا. وہی سب سے زیادہ وہ اسٹرانگ پرسن ہے جو غصہ آ رہا ہے کوئی بھی اس طرح غلط ہوئی ہو تو اس چیز کو کنٹرول کرے، دوسروں کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے، اینگر کو اپنے کنٹرول کر کے اسے معاف کریں. بخاری میں یہ آیا ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے the greatest
ریوارڈ کمس ود دا گریٹسٹ ٹرائل، کہ ایک بہت بڑی جو ریوارڈ ہے، کوئی بھی ایک آپ بول رہے ہیں اس کو ریوارڈ کو بولنے پاور، آپ بول رہے ہیں ریوارڈ بولے، کوئی بھی کوئی تحفہ ہے وہ جب بھی ملتا ہے تو اس کی گریٹسٹ ٹرائل، ایک بہت زیادہ ایک ٹرائل ہوتا ہے، آپ کو اس کی اہمیت جب آپ کو اس کو چیک کیا جائے، اللہ تعالیٰ بتانے کہ آپ کو تو کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو سا چیز آپ کو پرووائڈ کر کے آپ کو چیک بھی کرتے ہیں اللہ یہ بندہ میرا کس طرح اس پہ عمل کرتا ہے. When Allah loves as people, He tests them, and whoever accepts the gains His pleasure and His forgiveness. تو اللہ تعالیٰ کئی بار انسان کو اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں، چیزوں کو چیک کرتے ہیں، اور اس وقت وہ امتحان میں پورا اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو خوشیاں پھر نوازتے ہیں. یہ ترمذی میں آیا ہے. نمبر 5 پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ از مور پلیز ود دا ریپینٹنس آف ہز سرونٹ دین اے پرسن ہو فائنڈ ہز لاس کیمل ان دا ڈیزرٹ. کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا یعنی کہ اپنا بہت زیادہ اس پہ خوشیاں نازل فرماتے ہیں، اس پہ اپنا بہت سارے اپنے انعام نازل فرماتے ہیں. جو بندہ ایک سرونٹ جو ہوتا ہے غلام، اس کو آزاد کر اس کی مدد کرے، جبکہ جو بندہ اگر ایک ایسا بندہ ہے نا جس کا جو ایک لاس کے ملک کو اگر اپنے ڈیزرٹ میں ڈھونڈ لے، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سرونٹ کو اس میں معاملے میں اللہ تعالیٰ اس پہ نوازتا ہے، اچھی طرح اس کو اپنی خوشیاں دیتا ہے اور اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ بخاری میں ہے. اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا آنسر کمپلیٹ. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن میں ہمارے پاس 2 احادیث دی گئی تھی، ان کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا تھا. اب یہ کچھ احادیث ہیں، میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لے تو بتا دے تو کیا حدیث ہیں. نصر الاخاک غالما او مظلوما، یہ حدیث ہے، اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ہیلپ یور برادر ویدر ہی از این اوپریسر اور ہی از اوپریس، بخاری میں آیا تھا یہ حدیث. دوسری ہے، سیکنڈ ہے، یہ بھی بخاری میں آئی تھی، البخاری المسلم. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یمسلمہ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلما كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ہم یہ حدیث اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. A Muslim is a brother of another Muslim. He neither wrongs him nor does hand him over to one who does him wrong. If anyone fulfill his brother's needs, Allah will fulfill his needs. If one relative a Muslim of his brother troubles, Allah will relieve his troubles on the day of resurrection. And if anyone covers up a Muslim his sins, Allah will cover him up his sins on the resurrection day. Al-Bukhari and Muslim. آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہاں تک ٹوٹل ہمارے کوشچن کے آنسر میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کی اس ویڈیو سے ہیلپ ہوگی. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے. اور کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے تمام امتحانوں میں کامیابی حاصل فرمائے اور تمام ایگزامس آپ کے جو سبجیکٹ ہیں تمام میں اچھے نمبر سے آپ کو پاس کر دیں. کمنٹ میں آمین ضرور مینشن کر دیجیے گا. اور انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.